اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس ایت مبارکہ میں جہاد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بیان کیا گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بخاری اور بزرگوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دریرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں۔ سنو، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ اور جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہوگی۔ ان دنوں میں ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی اور نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ پس اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیپار و تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ تھے اور شامیوں کے سردار یزید بن فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت برا بن عازب سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کے ساتھ میں گھس جاؤں اور وہ مجھے گھیرے میں لے لیں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو اپنے آپ ہی ہلاک کرنے والوں میں بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے اے نبی اللہ کی راہ میں لڑتا رہ، تو اپنی جان کا ہی مالک ہے، اس کو تکلیف دے۔ یہ آیت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن مردودیہ وغیرہ ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور قبلہ کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا۔ لوگوں نے اسے برا جانا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شکایت کی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے انہیں بلا لیا اور فرمایا قرآن میں ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا یہ اپنی جانوں کو بربادی میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بن ابو جریرہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد بخل کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں گناہ گار کا رحمت باری سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور بعض مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بیان کیا گیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے، اب یا تو وہ بھوکوں مرے یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے۔ تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے
اسے اس کی راہ کے کاموں میں لگاؤ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے۔ نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ بس احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ صدق اللہ